آپ نے اس متعلق ہمیں وقت دیا۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤالدین صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ بابر علاؤالدین صاحب، آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ایکسپیکٹڈ تھا، چونکہ کئی ہفتوں سے یہ صورتحال چل رہی تھی۔ عطا تارڑ نے بھی انٹیلیجنس رپورٹ دی تھی کہ بھارت مختلف علاقوں میں یہ کارروائی کر سکتا ہے اور پاکستان تیار ہے، لیکن قابل تحسین بات یہ ہے کہ پاکستان کی فضائیہ نے اور پاکستان کی بری فوج نے جس طرح سے ودن سیکنڈ جو ہے وہ کارروائی کی ہے اور جواب دیا ہے، وہ ایک قابل جو ہے وہ تحسین چیز ہے۔ کیا کہیں گے؟ واٹس یور ٹیک آن دس؟ جی واقعی قابل تحسین ہے، جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ پروفیشنلزم کا مظاہرہ انہوں نے کیا، بھرپور پیشہ ورانہ اپنی صلاحیت کا، اپنی پیشہ ورانہ کارکردگی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ابھی فرق صرف اتنا ہے کہ دیکھیں انہوں نے کس طریقے سے اٹیک کیا، کون سے ٹارگٹ تھے، کیا ٹائمنگ تھی، پیٹرن کیا تھا، اس کے جواب میں ہم نے کس طریقے سے ان کو جواب دیا ہے۔ ابھی ہمارے لیے بھی بہت آسان تھا کہ ہم بھی یہاں سے 10-15 میزائل داغ دیتے ہیں ان کے ریزیڈینشل ایریاز میں، ان کے شہری علاقوں میں، اور جتنی اسے تباہی ہوتی ہے وہ ہم سب کو پتا ہے۔ بالکل ہم نے ایسا نہیں کیا، حالانکہ ہمارے پاس پوری جسٹیفیکیشن تھی۔ ہم اگر کچھ کرتے اس طرح تو ہمیں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا ہم نے کیوں کیا، لیکن ہم نے سیولینز کو، عام شہریوں کو ٹارگٹ بالکل نہیں کیا۔ ہم نے پروفیشنل طریقے سے ان کی ایئر فورس کے جہازوں کو ٹارگٹ کیا ہے جو ایفینسولی پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کر سکتے تھے یا کر رہے تھے، لیکن ٹارگٹ ان کو ہم نے ہندوستان میں کیا ہے، ان کے اپنے حدود میں ٹارگٹ کیا ہے۔ ہم نے ٹارگٹ کیا ان کی پوسٹوں کو جو کہ لائن آف کنٹرول پہ ہیں، کیونکہ لائن آف کنٹرول کی سچویشن ہم سب کو پتا ہے، اور وہاں پر ہم نے ان کو سبق سکھایا۔ آپشن ہمارے پاس ابھی بھی موجود ہے۔ ہم نے کوئی یہ نہیں کہا کہ ہم نے اپنا بدلہ لے لیا یا ہم ابھی یہاں پر ختم کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ اگر آپ نے یہ جنگ کی یا کوئی ایسی حرکت کی تو پھر اس کا جواب جو ملے گا وہ جواب کس طرح کا ہوگا، کب تک ہوگا، اس کا فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے۔ تو آل سیڈ اینڈ ڈن میرا خیال ہے ہمارا ریسپانس بڑا اچھا رہا ہے، کیلکولیٹڈ رہا ہے، میجرڈ رہا ہے، اور دنیا بھی اس کو سمجھتی ہے۔ اب دیکھیں وہ جب سے راہ سے یہ سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے، کسی ایک ملک نے بھی ہندوستان کو سپورٹ نہیں کیا یا کسی ایک نے بھی نہیں کہا۔ ٹھیک ہے بابر علاؤالدین صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز یہیں سے شروع کریں گے۔ دوران گفتگو جو ہے ہمیں جوائن کریے ماریہ سلطان صاحبہ ہیں، دفاعی تجزیہ کار ہیں، ان کا بھی نقطہ نظر جان لیتے ہیں اس ساری صورتحال سے متعلق کہ وہ کیا سمجھتی ہیں۔ آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ رات سے ہی یہ صورتحال چل رہی ہے، پہلے بھارت کی جانب سے پہل کی گئی، کچھ علاقوں میں جو ہے وہ میزائل داغے گئے جس سے شہری آبادی کو نشانہ بنایا گیا۔ پاکستان نے ودن سیکنڈ جو ہے وہ کارروائی کی اور 5 طیارے گرائے۔ اس کے بعد مختلف جگہوں پر بھارت کو جو ہے وہ سبکی کا سامنا کرنا پڑا، ٹروپس بھاگ گئے۔ واٹس یور ٹیک آن دس؟ دیکھیں اس کی جو مثال ہے ان کے سامنے ہے۔ انہوں نے پاکستان پہ حملہ کیا، جیسے ہم نے کہا تھا یہ حملے کا حق رکھتے ہیں، لیکن جواب کا حق پاکستان کے پاس محفوظ تھا۔ پاکستان نے 5 جہاز ان کے گرائے ہیں۔ بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز کے تباہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ان کی جتنی بھی چیک پوسٹ ہیں، خاص طور پہ جو پاکستان کے سرحد کے ساتھ ہیں، وہ اس وقت فعال نہیں ہیں۔ ان کے پاس نہ پیچھے کمانڈ ہے نہ کچھ ہے جس کے تحت وہ آگے جا سکتے ہیں، اور ایک کے بعد دوسری جو ان کی چیک پوسٹ جو ہے وہ تباہ بھی اور گر رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کل پاکستان یہ قبضہ کرے گا اس تمام علاقے کے اوپر، کیونکہ ظاہر ہے جب یہ چیک پوسٹیں خالی ہوں گی اور ان کے لوگ جو ہیں آپ کے پاس قیدی بنیں گے اور جنگی قیدی بنیں گے، تو ہندوستان کو اپنے لوگوں کے سامنے بتانا ہوگا کہ انہوں نے پاکستان کی شہریوں کو ناحق جو ہے شہید کیوں کیا یا قتل کیوں کیا۔ اور اگر رات کے اوپر اگر انہوں نے ہماری مساجد کو شہید کیا تو پھر اس کا جو جواب ہے وہ ہندوستان کی فوجی عظیمت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تمام چیزیں ان کے سامنے، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز کا تباہ ہونا ان کے یہ واضح جو ہے پاکستان کے لیے ایک بڑی جنگی کامیابی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے طیاروں کا تباہ ہونا، اس سے جو ہے یہ بات واضح ہے کہ جو نقصان ہے وہ ہندوستان کی طرف زیادہ ہے اور زیادہ رہے گا۔ اور دیکھتے ہیں کہ ابھی NCA ہماری کیا کہتے ہیں کہ ہم نے جنگ کب تک کرنی ہے اور کیسے کس حد تک جائے گی یہ جنگ، اس کا فیصلہ آج NCA کی۔ اچھا ماریہ صاحب، یہ نقصان کی طرف تو میں آؤں گا دوبارہ سے، لیکن ایک معاملہ چل رہا تھا 3 دریاؤں کے معاہدے سے متعلق، جو کہ یک طرفہ طور پر بھارت نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم اس معاہدے کو نہیں مانتے، چونکہ بہت سے پلیٹ فارمز ہیں، سب سے بڑا ورلڈ بینک اس میں ثالثی ہے۔ اب اس کا کیا انجام آپ دیکھ رہی ہیں؟ پاکستان کی جانب سے تو بھرپور جوابی کارروائی کر دی گئی ہے، لیکن ابھی جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس کا کیا آپ انجام دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ہندوستان جو کہہ رہا ہے وہ غلط ہے، وہ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ آپ یک طرفہ طور کے اوپر ایک بین الاقوامی معاہدے سے نہیں نکل سکتے ہیں۔
اس کے اوپر پھر آپ کو پینلٹیز دینی پڑتی ہیں, اس کا پھر آپ کو نقصان کا جو ہے خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. تو پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آج ہندوستان انٹرنیشنل واٹر ٹریٹی سے نکلتا ہے تو پھر گلوبل انٹرنیشنل واٹر ٹریٹی میکنزم افیکٹ ہوتا ہے, تو یہ ممکن نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جو کہہ رہے ہیں وہ سوائے اپنے لوگوں کو جھوٹ بولنے کے علاوہ کچھ نہیں کرے, کیونکہ ان کی اس وقت جو سینٹ تاس معاہدے کے مطابق ہندوستان کے پاس اراؤنڈ 1.7 ملین کیوبک جو واٹر ہے اس کو سٹور کرنے کی اجازت ہے. ان کے پاس جو ٹوٹل صلاحیت ہے وہ 0.7 کیوبک جو ہے ملی میٹر جو ہے وہ جمع کر سکتے ہیں. ان کے پاس تو جو کرشن گنگا اور بگلیار ڈیم دونوں کو ملا کر بھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنی جو ایلوکیٹڈ واٹر ہے اس کو روک سکیں یا اس کی ٹائمنگ کو روک سکیں. تو یہ اپنی عوام کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں, لوگوں کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں, اور ان کا خیال یہ کہ کوئی نیا یہ وہاں ڈیم بنائیں گے, اور اگر نیا ڈیم بنائیں گے تو پاکستان عسکری کارروائی کرے گا. اچھا ماریہ سلطان صاحبہ, چونکہ اگر بظاہر ہمیں گراؤنڈ ریالٹی اگر دیکھیں تو بھارت کو بڑا نقصان ہوا اور وہ جسٹیفائی بھی نہیں کر پائے گا عالمی سطح پر بھی اور اپنے لوگوں کو بھی, چونکہ اس کے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں تھے پہلگام واقعے سے متعلق جو کہ پاکستان سے جوڑا گیا. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کس نے کیا کھویا کیا پایا اس رات سے اب تک جتنی بھی یہ ریٹیلیشن ہوئی ہے اور یہ پھر جوابی کارروائی پاکستان کی جانب سے دی گئی ہے, کس کو کیا فائدہ ہوا ہے اس سے؟ بھارت کو کیا فائدہ ہوا, کیا ملا بھارت کو یہ سب کر کے؟ دیکھیں وہ جس سیاسی مقصد کے لیے جنگ کرنا چاہ رہے تھے وہ سیاسی مقصد تو ان کا فوت ہو گیا. ہاں انہوں نے اپنی آپریشن کا نام سندور ضرور رکھا ہے, اس لیے وہ ہندوستان کے اندر مساجد کو ضرور شہید کریں گے, ہندو مسلمان فسادات کو ضرور اس کے اندر جو ہے فروغ دینے کی کوشش کریں گے, لیکن اس سے ہندوستان کو نقصان ہوگا, کیونکہ ہندوستان کے اندر جتنی تعداد مسلمانوں کی شاید پاکستان سے زیادہ ہے, اور اگر ہندوستان اپنی ایک اور تقسیم چاہتا ہے تو ہندوستان کا فیصلہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ رہی بات کشمیر کی, مقبوضہ کشمیر کی, تو مقبوضہ کشمیر میں لیپا ویلی کے اندر جو ان کے ہیڈ کوارٹرز ہیں مہار کے اندر جو بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز تباہ ہوئے ہیں, اس سے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ان کی جو چیک پوسٹیں ہیں وہ بغیر کسی کمانڈ کے وہاں موجود ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک کے بعد دوسری چیک پوسٹ یہاں گرے گی, اور جب وہ گرے گی تو اپنے لوگوں کو وہ کیا جواب دیں گے کہ جی ہم مقبوضہ کشمیر میں کشمیر ہار کر ہم کشمیر کا دفاع کر رہے تھے, مقبوضہ کشمیر کا. دیکھیں یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں. دوسری بات یہ کہ پھر انہوں نے جو ہے اپنی ایئر فورس کو جو ہے پاکستان کے اندر حملہ کرنے کے لیے بھیجا, تو پاکستان نے اپنی صرف دفاع میں ان جہازوں کو نیچے گرایا نا. ابھی آپ کے پاس فوٹیج نظر آ رہی ہے, وہ جو فوٹیج ہے وہ پاکستانی علاقوں کے اندر ہے جہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے جہاز, ان کے باقی چیزیں جو ہے گری ہیں, اور یہ جو ان کی تمام تعصب تھا وہ ایک بہت بڑی طاقت ہے, اور وہ کسی بھی طرح جنگی طور کے اوپر پاکستان کے اوپر اپنی ہمت اور اپنے جذبے کے تحت حملہ کر سکتے. اس کا رد عمل کیا ہوا؟ لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہوا ہے, اور یہ صرف شروعات ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ کیا پاکستان اگر انہوں نے لاہور پہ اور بہاولپور پہ اٹیک کیا تو اس کا مطلب ہے جنگ ہے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لائن آف کنٹرول تک محدود نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ پاکستان بھی یہ حق رکھتا ہے کہ ہندوستان کے جنوب میں اٹیک کرے, اور جب پاکستان جنوب میں اٹیک کرے گا تو جو ہندوستان میں کروڑوں ڈالر کے جو انویسٹمنٹس ہوئی ہیں وہ جا کے اپنی ان کمپنیز کو کیا کہے گا کہ اب ہم ایک ایٹمی خطرے کے اوپر, ایک بڑی جنگ کے خطرے کے اوپر آپ کی تمام یہ کروڑوں ڈالر کی جو انویسٹمنٹس رکھیں گے. ان کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ اگر پاکستان پہ اتنا بڑا حملہ کرنے کی کوشش کریں گے, ہمارے شہریوں کو ناحق قتل کریں گے, تو اس کا جواب پاکستان دے گا, اور پاکستان دے رہا ہے.